چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے اور سینیٹر بھی ہیں، اور میرے ساتھ طارق شاہ ہیں جو MNA ہیں، اور کچھ ہی دیر میں روبینہ خالد صاحبہ بھی ہمیں جوائن کریں گی۔ دنیا میں تو اس وقت غیر معمولی حالات ہیں ہی ہیں، لیکن پاکستان میں دنیا سے زیادہ غیر معمولی حالات ہیں اور غیر معمولی کرائسس ہے۔ ایک طرف کرونا وائرس کی وبا، اور اس وقت ہم طوفان کے بیچ میں ہیں، تو دوسری طرف ٹڈی دل کا حملہ جو ہماری زراعت کو تھریٹن کر رہا ہے، تیسری طرف معیشت کی بھی ایک کرائسس اس ملک میں ہے۔ تو دو پینڈیمکس ہیں، ایک کرائسس ہے، لیکن ایک پینڈیمک اور بھی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، جو اسٹوپڈیٹی کا پینڈیمک ہے یا جو نااہلی کا پینڈیمک ہے۔ اور اس وقت بدقسمتی سے جو ہم پینڈیمکس میں مبتلا ہیں، اگر اس سے ہم فائٹ نہیں کر پا رہے، ان کو فیس نہیں کر پا رہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ PTI کی حکومت وبا بن کر اس ملک پہ طاری ہوئی بھی ہے۔ بجٹ جس پس منظر میں آیا ہے تو یہ ایشوز ہیں، اور اس لیے ایک روایتی بجٹ کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں ایک مختلف بجٹ، ڈیفرنٹ بجٹ کی ضرورت تھی۔ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ، ایک ایسی پولیٹیکل کمٹمنٹ جو اس وقت عوام مصیبتوں میں مبتلا ہیں، وہ زراعت میں ہمارے فارمرز مصیبتوں میں مبتلا ہیں، ہمارے ڈاکٹرز جس چیلنجز سے گزر رہے ہیں، اور پوری قوم، پورا ملک اور ہر گھر سے جو یہ وبا وہاں سے ظاہر ہو رہی ہے، تو بجٹ ایسا آتا کہ عوام کے ان زخموں پر ملہم بھی ہوتا، اور معیشت کی جو سہارا ہے معیشت کو، آپ کا ریلیف بھی ہوتا، آپ کا ریہیبلیٹیشن بھی ہوتا، اور آپ کا ریوائیول بھی ہوتا۔ یہ سارے ایک عوامی، حقیقی عوامی نان سلیکٹڈ گورنمنٹ اگر ہوتی تو یہ چیزیں ضرور اپنے بجٹ میں ایڈریس کرتی۔ بدقسمتی سے جو بجٹ دیا گیا ہے وہ کیو بلاک کے بابوؤں نے سوشل ڈسٹنسنگ کر کے گھر میں بیٹھ کر لیپ ٹاپس شاید کھول کے اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کی ہے، اور اس سے انہوں نے جو لاسٹ ایئر کا بجٹ تھا اس پہ صرف اور صرف شاید لگتا ہے کہ کچھ کٹ اینڈ پیسٹ کیا ہے، باقی اس بجٹ میں کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آپ کے معیشت کا کوئی بھی سیکٹر ہو، آپ کے معاشرے کا کوئی بھی سیکشن ہو، کوئی اس بجٹ سے راضی نہیں ہے، اور سب کے سوال ہیں کہ آپ نے کہا کیا ہے۔ آپ نے تقریر تو لمبی چوڑی کی، لیکن اس میں مقصد کی بات کیا کی ہے؟ لیکن نہ صرف یہ کہ اس بجٹ میں کچھ خاص بات نہیں ہے، اس بجٹ میں کئی ایسی باتیں ہیں جس کے اور یہ کوئی وہ نہیں ہے روایتی جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک جارگن، یہ میں جارگن نہیں کہہ رہی، یہ حقیقت یہی ہے کہ یہ بجٹ جو ہے عوام دشمن ہے، یہ بجٹ جو ہے زراعت دشمن ہے، یہ بجٹ صنعت کاروں کے حوالے سے صنعت دشمن ہے، یہ بجٹ روزگار دشمن ہے، یہ بجٹ وفاق دشمن ہے۔ ہاں ضرور یہ بجٹ جو ہے کرونا وائرس دوست ضرور ہے، اور ٹڈی دل دوست ضرور ہے، کیونکہ ان دو جو وبائیں ہیں ان سے مقابلے کے لیے، ان سے کنفرنٹیشن کے لیے اس بجٹ میں کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب اس ملک کے جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں ان کی جو بیانیہ ہے، بیانیہ یہ تھا کہ کووڈ میں ہم لاک ڈاؤن اس لیے نہیں کر سکتے، کووڈ سے ہم فائٹ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے معیشت پہ اس کا بہت بڑا اثر ہوگا، غریب کیا کریں گے، بے روزگار کیا کریں گے، کسان بیچارے کیا کریں گے، چھوٹے تاجر کیا کریں گے۔ تو اس وقت جب بجٹ کا ٹائم آیا اور ہم نے دیکھی کہ کیا آپ کی جو آپ ایک نیریٹو آپ نے بلڈ کیا ہے کہ آپ کرونا سے معیشت کے لیے نہیں لڑ رہے، تو کیا معیشت کے لیے آپ نے کچھ اس بجٹ میں ایسی چیزیں رکھی ہیں جس سے تاجروں کا کچھ بھلائی ہو، جس میں صنعت کی کچھ بھلائی ہو،
جس میں ایگریکلچرسٹ کی کوئی بھلائی ہو، تو ایسا کچھ نہیں ہے. اور اس کے برعکس کووڈ-19 جس میں آپ چھپ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں، ورلڈ بینک کو بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں، عالمی دنیا کو بھی یہ کہہ رہے ہیں، اپنے لوگوں کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت میں سدھار اس لیے نہیں آ رہا کہ کووڈ ہمارے سر پر ہے. تو کووڈ-19 سے کیا اس بجٹ میں آپ کی کوئی کمٹمنٹ نظر آ رہی ہے کہ آپ کووڈ سے کوئی مقابلہ کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس پہ بھی ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا. لیکن سب سے بڑی فکشن جو ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ جو انہوں نے کچھ ہفتے پہلے 1.2 ٹریلین فسکل سٹیمولس کا اعلان کیا تھا. ہم ان سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ یہ 1.2 ٹریلین تو آپ کو مارچ، اپریل، مئی میں اس لیے خرچ کرنا تھا کہ آپ عوام کو کہتے آپ گھر بیٹھیں اور ہم کووڈ سے لڑیں گے، اور جو لوگ جو سیکٹرز اس سے متاثر ہو رہے ہیں، ڈیلی ویجز ہیں، ایگریکلچر ہے، چھوٹے ٹریڈرز ہیں، انڈسٹری ہے، یہ اس کے لیے فسکل پیکج ہے. لیکن وہ دن اور آج کا دن ہمیں نہیں انہوں نے بتایا کہ اس 1.2 ٹریلین میں انہوں نے خرچ کیا ہے. اب مسٹری بہت ہے. ہم نے ابھی بجٹ میں خوب کھریدا، سرچ کیا کہ یہ کیا سپلیمنٹری بجٹ میں 1.2 ٹریلین نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا. ہمیں صرف سپلیمنٹری بجٹ میں لگ بھگ 280 بلین کی ایک رقم نظر آ رہی ہے، وچ مینس کہ انہوں نے 1.2 ٹریلین سے 280 بلین شاید خرچ کیے ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ خرچ نہیں کیا. اور 1.2 ٹریلین کا جو باقی اماؤنٹ ہے وہ اس سال کے بجٹ میں انہوں نے ڈالا ہے، اور اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کووڈ-19 بجٹ ہے، حالانکہ وہ لاسٹ ایئر کا ان کا فسکل سٹیمولس تھا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا انہوں نے جھوٹ بولا ہے. سب طبقے معیشت کے یہی کہہ رہے ہیں کہ اس بجٹ میں ہمیں ڈائنامزم نظر آنی چاہیے تھی، اس بجٹ میں ہمیں کوئی انیشیٹو نظر آنا چاہیے تھا، اور اس بجٹ میں کوئی ہمیں اسٹریٹجی نظر آنی تھی. پہلی دفعہ عوام کو یہ توقع تھی کہ آپ سارے اپنے، ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ فسکل انڈیکیٹرز کو، آپ اپنے بجٹری انڈیکیٹرز کو یا میکرو اکانومی کو آپ بالکل ہی رد کریں، لیکن آپ اس کو تھوڑا سائڈ پر رکھ کے اپنی عوام جو شدید متاثر ہے اور معیشت جو شدید متاثر ہے اس کے لیے ریلیف، ریہیبلیٹیشن اور ریوائیول کے کچھ پیکیجز ہوتے اور ہر طبقے کے لیے ہوتے. لیکن ہم نے کہیں بھی کچھ بھی، آج کچھ دن ہو گئے ہیں بجٹ کو، لیکن تیسرا دن ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آیا کہ آپ کی یہ 3 پہلو جو ہیں اس حوالے سے آپ کی کیا اسٹریٹجی تھی. اگر ہم ٹارگٹس کی بات کریں تو سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے لاسٹ ایئر کے جو ٹارگٹس تھے، جس میں آپ کے ریونیو کلیکشن کا ٹارگٹ اور گروتھ کا ٹارگٹ، زیادہ ڈیٹا جو ہے وہ طارق شاہ صاحب دیں گے، لیکن یہ 2 انڈیکیٹرز ہیں کہ آپ کی ریونیو کلیکشن کا آپ کا ٹارگٹ کیا تھا اور آپ نے ایکچولی کتنا کلیکٹ کیا، اور آپ کی جی ڈی پی گروتھ کتنی تھی، کیونکہ جی ڈی پی گروتھ سے آپ کی جاب جنریشن اور اوور آل خوشحالی کا انڈیکیٹر ہوتا ہے. دونوں جو ہیں آپ پہلے ہی مارچ کے کوارٹر تک ہی آپ کا ڈاؤن ورڈ تھا. جو آپ کی ریونیو کلیکشن ہے وہ آپ نے میرے خیال سے 5 دفعہ ریوائز کی ہے، اور اس وقت آپ کے لگ بھگ 3.9 ٹریلین ہے، اور آپ کی جو جی ڈی پی ہے وہ آپ کی منفی 4%، 0.38% کم ہوئی ہے، وچ مینز اباؤٹ آپ کی 2.6% جی ڈی پی ہے جو آپ کی اگین ٹارگٹ سے کم ہوئی ہے. لیکن حیرت کن یہ بات ہے کہ ابھی ہمیں پتہ ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اگست سے اکتوبر تک آپ کا کرونا کا جو وبا ہے وہ ابھی متاثر کرے گی اس ملک کو. تو آپ نے 1 کھرب کی ٹیکس کلیکشن اوپر کیسے دکھا دی ہے؟ 4.9 ٹریلین آپ کا ٹیکس ٹارگٹ ہے، یہ کیسا، وچ از 27% اوور اینڈ ابو دا پریزنٹ ٹیکس کلیکشن. تو جب آپ کے سارا جو ڈیٹا ہے جس میں آپ نے فسکل ڈیفیسٹ بھی اس میں کاؤنٹ کیا ہے کہ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ 7% ہوگا، اسی بیسس پر آپ نے صوبوں کو پیسے منتقل کرنے ہیں، اسی بیسس پر صوبوں کو پلاننگ کرنی ہے، اسی بیسس پر ترقیاتی بجٹ آپ کا ہونا ہے، اسی بیسس پر آپ کو کووڈ-19 کو فائٹ کرنا ہے. تو جب آپ کا بیسک فگر ہی غلط ہے اور اوور سٹیٹڈ ہے تو یہ ساری چیزیں اور یہ سارا جو فگرز ہے یہ تو پھر ایک کہانی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو
تو سب سے زیادہ تشویشناک یہ ہے کہ آپ نے غلط فگرز دیے ہیں. اس سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے غلط فگرز دیے ہیں. آپ لوگوں نے خود صحافیوں نے شیخ صاحب سے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نیا ٹیکس آپ نہیں لے رہے. وہ بھی فکشن ہے کیونکہ آپ نے 450 ارب پیٹرولیم لیوی میں ڈال دیے ہیں. نا پیٹرولیم لیوی از این انڈائریکٹ ٹیکس وچ مینس کہ ہر شہری جو ہے جو 1 لیٹر پیٹرول کا ڈالے گا وہ آپ کی پیٹرول لیوی لے گا. اور یہ وہی پیٹرول ڈیولپمنٹ لیوی ہے جس کے اوپر اسد عمر صاحب چھلانگے لگا کے کہتے تھے نون کی حکومت کو کہ یہ پیٹرول کی قیمت تو اتنی ہے, پیٹرول ڈیولپمنٹ لیوی آپ نے کیوں 50% اس پہ ٹیکس لگایا, کیوں 20% لگایا, کیوں 30% لگایا. اب آپ نے 450 ارب یہ انڈائریکٹ ٹیکس لگایا ہے جو آپ کے میرے اور غریب لوگوں کے کندھوں پر یہ ان کو ٹیکس دینا ہوگا. ٹو سے دیٹ دس از اے ٹیکس فری بجٹ یہ بھی جھوٹ ہے. لیکن اگر ٹیکس فری آپ نے کیا بھی ہے تو آپ سیلز ٹیکس ریڈیوس کر لیتے, آپ کارپوریٹ ٹیکس ریڈیوس کر لیتے, آپ اپنے ود ہولڈنگ ٹیکسز کی جو فوج آپ نے نون والی حکومت سے انہیرٹ کی ہے وہ آپ کم کرتے. وہ آپ نے کچھ ایسا نہیں کیا ہے. سو اس لیے دس بجٹ از اے ٹوٹل فکشن. ایکسپینشن آپ نے کہا ہے کہ یہ ایکسپینشنری بجٹ ہے. ایکسپینشنری بجٹ مینس کہ آپ کے ٹیکس کٹس ہوں گے اور آپ کی گورنمنٹ سپینڈنگ ہوگی. تو ٹیکس کٹس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کہیں بھی ہمیں ٹیکس کٹس نہیں نظر آئے. انفیکٹ ٹیکس اسٹیٹس کو ہے اور آپ نے جو فیڈرل آپ کی پیٹرولیم لیوی ہے وہ آپ نے بڑھا دی ہے. اور گورنمنٹ سپینڈنگ جو ہے وہ آپ کی اگر آپ پی ایس ڈی پی دیکھیں تو آپ کی پی ایس ڈی پی 2018 کے نون کے بجٹ سے بھی کم ہے. یہ تو پروگریسو اماؤنٹ ہے, اس کو بڑھنا چاہیے. وہ آپ کی 650 ارب ہے اور اس میں بھی آپ نے صوبوں کے لیے پتہ نہیں کچھ رکھا ہے یا نہیں رکھا. اس میں آپ نے پولیٹیکل سکیمز آئی بلیو بہت زیادہ رکھ دی ہیں جو آپ اپنے ہواریوں کو اور اپنے جو آپ کے چندے والے ہیں جو آپ کو چندہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں شاید ان کو آپ کو یہ بجٹ دینا ہوگا. دوسری جو بہت زیادتی انہوں نے کی ہے, اگر یہ ایکسپینشنری بجٹ ہوتا تو آپ یہ کوشش کرتے کہ ہماری مڈل کلاس طبقے میں, ہمارے ملازم پیشہ طبقے میں اتنا جیب میں پیسہ ہوتا جو وہ کچھ خرچ کرتے, اور جب وہ کچھ خرچ کرتے تو آپ کی معیشت میں کوئی منی فلو میں اور معیشت میں آپ کی کوئی موومنٹ ہوتی. لیکن وہاں بھی آپ نے اتنی زیادتی کی ہے کہ زیرو, آلدو آپ کے مطابق انفلیشن 10 سے 12% تھی. خود اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ پاکستان مارچ کے اور اس سے پہلے اس کوارٹر میں مہنگا ترین ملک تھا شاید ساؤتھ ایشیا کا اور دنیا کا بھی ہوگا. لیکن اس کے باوجود آپ نے لوگوں کی جیبوں میں آپ نے بالخصوص ملازم پیشہ میں آپ نے ان کا انکم زیادہ نہیں کیا. اگر میں اس کے برعکس پیپلز پارٹی کا آپ کو ریکارڈ بتا دوں تو پیپلز پارٹی ایئر 2008 سے 2013 والی جو سال تھے, ہر سال آن ایوریج ایک ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم جو ویج ارنر ہیں اس کی منیمم ویج اناؤنس کرتے تھے, اور ہر سال ہم لگ بھگ 20 سے 50% رینج میں ہم سرکاری ملازموں کی تنخواہیں بالخصوص 1 گریڈ سے 16 گریڈ کی تنخواہوں میں اضافہ کرتے تھے. وہ بھی اس وقت ایسا کچھ نہیں ہوا. انہوں نے ملازم پیشہ جو طبقہ ہے ہمارا 1 to 16 گریڈ اس میں کوئی اضافہ جو ہے انہوں نے نہیں کیا. اور جو بہت دہاڑی دار کی خان صاحب کو تکلیف تھی تو ان کو منیمم ویج بھی بھول گئے. یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے. آئی تھنک منیمم ویج آپ کا بیسک انڈیکیٹر ہے کہ آپ کو مزدور جو ہے آپ کو اس کو کتنا اس کو ڈیلی یا دہاڑی اس کو دینی ہے. تو وہ بھی آپ نے کوئی ایسی کمٹمنٹ جو ہے وہ نہیں کی. معیشت اس پہ بات کریں گے, میں ڈیٹیل میں نہیں بات کروں گی کہ لیکن معیشت پر آپ نے کوئی ایسا پیکج نہیں دیا. اوورسیز پاکستانیز بری طرح متاثر ہوں گے. واٹ از دا پلان آن دیٹ؟ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں طارق بنوری داڑے مار کر رو رہے ہیں, پلیز ان کی بات سنیں. آپ نے ہی ان کو اپوائنٹ کیا ہے. اس وقت آپ نے جو ہائر ایجوکیشن کا حشر کیا ہے تو لگ رہا ہے کہ یونیورسٹیز بند ہوں گی, آپ کی زیادہ نہیں کھلیں گی, یونیورسٹیز آپ کی بند ہوں گی جو آپ نے ہائر ایجوکیشن کا حال کیا ہے. اور صوبوں کے ساتھ یہ اس لیے میں نے کہا کہ یہ وفاق دشمن بجٹ ہے کیونکہ NFC ایوارڈ کی خلاف ورزی آپ کر رہے ہیں,
اور آپ نے 11% کم جو ہمارے فرنٹ لائن پر جو فیڈرل یونٹس ہیں، جو پروونسز ہیں، وہ فرنٹ لائن پہ کرونا سے فائٹ کریں گے، لیکن آپ نے 11% کٹ لگا دیا ان کا. اور وہ کٹ بھی اس لیے اور دس از ناٹ اے فکسڈ اماؤنٹ بیکاز 27% آپ نے جو ٹیکس ریونیو بڑھانے کی جو ناکام کوشش کی ہے وہ تو آپ کا بڑھے گا نہیں، وچ مینز دس ول بی کٹ ایون فردر. تو آپ کے پاس صوبوں کو وہ کیسے کرونا سے لڑیں گے، وہ کیسے ٹڈی دل سے لڑیں گے، وہ کیسے تعلیم عام کریں گے، وہ کیسے صحت عام کریں گے. یہ میرے کچھ پوائنٹس تھے. تو میں اس وقت مائی کولیگ مصطفیٰ کھوکھر صاحب ہیں، میں کہوں گی کہ ادھر آئیں اور ہاں چیئر شفٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ نفیسہ شاہ صاحبہ نے ایک بہت جامع اوور ویو دیا اس بجٹ ڈاکیومنٹ کا جو بجٹ حکومت سامنے لے کر آئی ہے، اور اس کے بعد مزید کہنے کی کوئی اتنی گنجائش نہیں رہ جاتی، لیکن صرف مختصراً ایک دو باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. سب سے پہلے تو میں حام صاحب آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہیں، آپ صحافی بھائیوں کا، کیمرہ مین جو یہاں پر موجود ہیں، جو ہماری آواز اس عوام تک پہنچانے کے لیے ان غیر معمولی حالات میں بھی اپنی جانوں پر کھیل کر آپ عوام تک آگاہی پہنچا رہے ہیں. ہم آپ کے ممنون ہیں، تہہ دل سے ممنون ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ نہ صرف آپ کے گھر والے، آپ کے اہل و عیال خیریت سے ہوں گے، بلکہ جن تک آپ ہماری آواز پہنچا رہے ہیں، جن تک آپ ہماری تصویر پہنچا رہے ہیں، جن تک آپ ہمارا موقف پہنچا رہے ہیں، اس عوام ہمارے اہل وطن وہ بھی خیر و خیریت سے ہوں گے. اور جو ہمارے دوست احباب، بزرگ، بہن بھائی، سننے والے جو اس مرض کا شکار ہو چکے ہیں، ہم دعا گو ہیں، ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. گزارش یہ ہے کہ اس موجودہ بجٹ میں اگر اس کو ایک عام آدمی کی زبان میں گفتگو کی جائے اور ایک عام آدمی کو اگر سمجھانا مقصود ہو کہ اس میں اس کے لیے کیا ہے، تو یقین مانیے یہ میرے لیے ایک بہت مشکل کام ہے. یہ کسی بھی انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اس ملک کے عام شہری کو سمجھا سکے کہ اس بجٹ میں اس کے لیے کیا چیز موجود ہے، اس کے فائدے کے لیے کیا چیز موجود ہے. اس ملک کے کسان کو سمجھا سکے، اس ملک کے مزدور کو سمجھا سکے، اس ملک کے اسٹوڈنٹ طالب علم کو سمجھا سکے، اس ملک کے تاجر کو سمجھا سکے. ہمارے لیے یہ کام بہت مشکل ہے. آپ اس کو خود اندازہ لگائیے اس چیز سے کہ سب سے پہلے ان غیر معمولی حالات کے اندر کسی بھی حکومت کی جو ترجیح ہونی چاہیے وہ بہر صورت یہ ترجیح ہونی چاہیے کہ ہمارے اس وقت جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، ہمارے جو نرسز ہیں، ہمارے جو پیرامیڈکس ہیں، ہمارے جو ایمبولینسز کے ڈرائیورز ہیں، ہمارا تمام کا تمام صحت کا جو نظام ہے، اس کے لیے حکومت کو پیسے زیادہ رکھنے چاہیے تھے. یہ ایک عام فہم کی بات ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی معاشی یا معیشت کا ایکسپرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس نازک موقع پر حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ تمام صوبوں کو ان کو صحت کی مد میں نہ صرف خود بلکہ ان کو بھی زیادہ پیسے دیتی کہ یہ لیجئے، اس وقت غیر معمولی صورتحال ہے، ہمارے ہسپتال اس وقت بھرتے جا رہے ہیں، چاہے وہ اسلام آباد ہو، چاہے وہ لاہور ہو، پشاور ہو، کوئٹہ ہو، گلگت ہو، کراچی ہو. ہمارے ملک کا اس وقت کون سا ایسا بڑا شہر ہے جس میں خدا نخواستہ کوئی مریض اس مرض کا جب شکار ہوتا ہے اس کے لیے بستر موجود ہے؟ ہمارے ہسپتال بھر چکے ہیں، ہمارے ہسپتالوں میں جگہ موجود نہیں ہے. ہمارے ڈاکٹرز اپنی جان کے اوپر کھیل کر، اپنے گھر والوں سے، اپنے پیاروں سے دور رہ کر، اپنی زندگیوں کو رسک میں ڈال کر اس وقت فرنٹ لائنز پر ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، ہماری جانیں بچانے کے لیے. ان کے لیے اس بجٹ کے اندر کیا ہے؟ کیا ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے؟ کیا ان کو کوئی رسک الاؤنس دیا گیا ہے؟ سب سے پہلی اس بجٹ کے اندر جو چیز ہونی چاہیے تھی اس حکومت کی طرف سے، وہ ہمارے ہیلتھ ایکسپرٹس کے لیے ہونی چاہیے تھی، اور معذرت کے ساتھ اس پورے بجٹ ڈاکیومنٹ میں ان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں رکھی گئی. گزارش یہ ہے کہ حکومت کا تمام جو مدعا ہے، جو آرگیومنٹ ہے، وہ صرف اس چیز پر مبنی ہے
کہ اس مرض کے آنے سے پہلے، اس مرض کے پاکستان میں داخل ہونے سے پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا، معیشت ٹھیک چل رہی تھی. جیسے ہی یہ مرض آیا اس نے یہاں پر ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر دی. لیکن آپ خود سوچئے، آپ خود فیصلہ کیجئے. میں آپ کو اس طرف میں آپ کو آمادہ نہیں کرتا کہ آپ میرے آرگیومنٹ سے متفق ہوں، لیکن آپ خود سوچئے اور خود فیصلہ کیجئے کہ آج سے 3 ماہ قبل پاکستان کے اندر کیا دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں؟ کیا اس ملک کے اندر بے روزگاری تاریخی حدوں کو نہیں چھو رہی تھی؟ کیا اس ملک میں تاریخی پاکستان کی تاریخ میں جتنے قرضے نہیں لیے گئے اتنے قرضے نہیں لیے جا چکے تھے؟ کیا اس ملک کا تاجر طبقہ خوشحال تھا یا سڑکوں پر تھا؟ کون سا ایسا شعبہ زندگی تھا جو آج سے 3 یا 4 ماہ قبل بالکل ٹھیک پرفارم کر رہا تھا؟ کیا اس ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں؟ پچھلے پورے 1.5 سال سے جب سے یہ حکومت وجود میں آئی ہے، کہاں گئی 1 کروڑ نوکری کی بات؟ کہاں گئی 50 لاکھ گھروں کی بات؟ کیا آج سے 3 ماہ پہلے یہ دے چکے تھے اس ملک کی عوام کو؟ اور آج یہ بات سن کر دکھ نہیں غصہ آتا ہے کہ جب ایک وزیر موصوف ٹی وی پر آتے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں کہ جون کے آخری مہینے تک پاکستان میں جو کرونا کے مریضوں کی تعداد ہے وہ 10 سے 15 لاکھ ہو جائے گی. یہ وہی وزیر موصوف ہے. ان کا چہرہ آپ یاد رکھیے. یہ ہم لوگوں کے مجرم ہیں کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کرونا کیا چیز ہے. سندھ حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو، یہ لوگ خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں. پاکستان میں تو روڈ ایکسیڈنٹس کے اندر لوگ زیادہ مر جاتے ہیں. یہ وہی صاحب ہیں، یہ وہی موصوف ہیں کہ جنہوں نے آپ کے ذہن کے اندر کنفیوژن کریٹ کی. اس ملک کے اندر یونیفائڈ طریقے سے ہمارے موقف کو انہوں نے رد کیا، ہمیں اس کے لیے کٹہرے میں کھڑا کیا انہوں نے. اور ان کے وزیر اعظم جو کہتے تھے کہ یہ تو بخار ہے، یہ تو فلو ہے، یہ تو زکام ہے، انہوں نے آپ کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا. بجائے اس کے کہ ہمارے سامنے انٹرنیشنل ایگزامپلز موجود ہیں. نیوزی لینڈ آپ دیکھیے، وہاں پر کس طریقے سے انہوں نے اس مرض کے اوپر قابو پایا بر وقت ایکشن کر کے. آپ کے سامنے جرمنی کی مثال موجود ہے، آپ کے سامنے جاپان کی مثال موجود ہے. اور ہمارے وزیر اعظم نے وہی راستہ چنا جو تباہی کا راستہ تھا اور جس طرح برازیل میں اور دیگر ممالک میں چنا گیا. آج انہوں نے، ان کی غلط پالیسیوں نے، بر وقت ایکشن نہ لینے نے آپ کی اور اس ملک کے تمام شہریوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیا. یہ بجٹ کیا اس بجٹ کے اندر اگلے ان 3-4 ماہ کا خوفناک ترین حالات کا جن کا خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، آپ کے بچوں کو، آپ کے بزرگوں کو، آپ کے والدین کو سامنا کرنا پڑے گا، اس کے بارے میں کیا موجود ہے اس میں؟ ہم آج اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اس ملک کے ہر شہری کی جان خطرے میں. اور فیصلہ سازوں نے، مجھے یہ کہنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی کہ جن کو اس مسند پر بٹھایا ہے، امید ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر بھی وہ خیال پیدا ہو رہا ہوگا کہ کہیں یہ ہم سے غلطی تو نہیں ہوئی. اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب اس ملک کے عوام سڑکوں میں ہوں گے. جس طرح امریکہ میں، دیگر ممالک میں اس وقت ایک لہر اٹھ کھڑی ہوئی ہے، وہاں پر عوام سڑکوں پر لاکھوں کی تعداد میں نکل آئے ہیں، وہ وقت پاکستان میں بھی دور نہیں ہے. کیا اس وقت آپ اپنی غلطی کو تسلیم کریں گے کہ ایک نااہل شخص کو جو اس چیز کے، اس منصب کے قابل ہی نہیں تھا، آپ نے اس کو وہاں پر جا کر بٹھا دیا؟ پہلے دن پاکستان کی اپوزیشن نے، بلاول بھٹو صاحب نے قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کہا، انہوں نے کہا آپ کو جو مدد چاہیے میں سیاست پر سے پشت رکھتا ہوں، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس مرض کا ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے. کیا اس ملک میں اس وقت نیشنل کنسنسس موجود ہے؟ کیا تمام قومی قیادت ایک پیج پر ہے؟ وہ تو ہم سے ہاتھ تک ملانا پسند نہیں کرتے، ہمارے ساتھ بیٹھنا تک پسند نہیں کرتے. اور توقع یہ ہے کہ یہ ان غیر معمولی حالات میں، اس طوفان میں، اس کشتی کو، اس ملک کی کشتی کو وہ نکال لیں گے. قطعاً نہیں. مزید امید رکھنا ان سے بھی ایک کرمنل ایکٹ ہوگا میری نظر میں. میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. طارق شاہ صاحب آپ کو مزید
ہماری جو اس بجٹ کے اوپر فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ اور اس کو کاؤنٹر کریں گے. یہ ایک مختصر سا مقدمہ تھا جو اس بہت کم اور قلیل وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے وہ رکھا گیا. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا اور آنے والے وقتوں میں ہماری اس کرائسس سے نکلنے میں ہماری مدد فرمائے گا. بہت بہت شکریہ. بجٹ کے اوپر اگر بات کرتے ہیں تو اگر پنچ لائن ہو تو وہ یہی ہوگی آج کل کے حالات میں کہ دیر از نو بجٹ, دس از نو بجٹ, دس از اے ڈائریکشن لیس بجٹ, بالکل کلو لیس بجٹ ہے. اور جس طرح سی ایم صاحبان نے ہمارے ڈفرینٹ پروونسز کے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, تو میرے خیال سے تو ایون بلکہ ڈیفینیٹلی انلیگل بجٹ بھی ہے, کیونکہ جب کوئی کنسنسس نہیں ہے تو آبویسلی جو بجٹ ابھی بنا ہے وہ صرف کٹ اینڈ پیسٹ کر کے بس یہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے. اور اس میں صرف اور صرف جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بتایا اور کھوکر صاحب نے بھی بات کی کہ صرف اور صرف موسٹلی کٹ اینڈ پیسٹ کر کے بجٹ سامنے پیش کر دیا گیا ہے, جسٹ نمبر گیمز, نمبر پلینگ کی گئی ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ آلریڈی تقریباً 11 سے 12% جو شیئر تھا پروونسز کا وہ آلریڈی کاٹ دیا گیا ہے. اور جو لاسٹ اچیو ٹارگٹ تھا ہمارے پچھلے سال کا, جو کہ شروع میں اسپیشلی انڈائریکٹ ٹیکسز کی اگر بات کریں تو شروع میں وہ تھا 3.473 ٹریلین, اس کے بعد انہوں نے اچیو کیا ہے 2.285 ٹریلین. اب اس ٹوٹل ٹیکسیشن جو اس سال کلیکٹ کرنی ہے اس کو انہوں نے 27% اس کو اس سال گروتھ دکھائی ہے کہ وہ زیادہ اپنا اس میں سے کلیکٹ کریں گے ٹیکس, جبکہ اس کے پیچھے اس کی کوئی سپورٹ کوئی بھی موجود نہیں ہے کہ ایکچولی وہ کس طرح سے یہ 27% ایکسٹرا کلیکٹ کریں گے ٹیکسز. تو ایونچولی ہونا یہی ہے کہ پھر 3 4 5 بار جس طرح پہلے انہوں نے یو ٹرن مارے ہیں اس بار بھی ہوگا. اور آلریڈی پروونسز کو انہوں نے بڑا ڈیفیکلٹ ٹف ٹائم میں رکھا ہوا ہے کہ ان کے این ایف سی سے اور ان کے اوور آل جو ان کا شیئر ہے اس کو 11% کاٹ دیا گیا ہے. تو فردر 27% اگر یہ بھی ان سے نہ ہو سکا, جو کہ نہیں ہونا, تو وہ اور زیادہ پروونسز کے لیے ایک مسئلہ کریٹ ہو جائے گا. نمبر گیم اس طرح بھی ہے کہ جو ڈویزبل پول تھا جیسے جنرل سیلز ٹیکس ہے, اگر اس میں پیٹرول کو رکھتے انسٹیڈ کہ یہ جس طرح مذاق کی گئی ہے کہ جی لیویز بڑھا دی گئی 450 بلین کی اور کہہ دیا گیا کہ نہیں کوئی اور زیادہ ٹیکسز نہیں ہے, تو یہ تو انفیئر ٹیکسز ہے, یہ تو عوام غریبوں سے لینے والے ٹیکسز ہیں. اصل میں اس بجٹ میں زیادہ سے زیادہ غریبوں کے اوپر ٹیکس لگایا گیا ہے. وہاں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ کوئی ٹیکس نہیں, انفیئر ٹیکس ہے. اس کے اوپر پوری دنیا اس بات پہ ہے کہ اگر ٹیکس ہو تو فیئر ٹیکس یہی ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں ہو. یہاں پہ تو 60%, اس سال بھی 60% انڈائریکٹ ٹیکس لگا دیا گیا جی, اور یہ سارا کا سارا انفیئر ٹیکس ہے. اگر معیشت کے اوپر بات کریں, جو ان کی سوچ تھی, جس طرح یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نگیٹ کر رہے تھے اور ہمارے خلاف ایک مقدمے بنا رہے تھے پیپلز پارٹی کے خلاف کہ ہم معیشت کو ہرٹ کر رہے ہیں, تو آج اگر ان کے ہی فیکٹس اینڈ فگرز پہ اگر ہم چلیں تو ایگریکلچر سیکٹر میں یہ شو کر رہے ہیں کہ 2.7% ان لوگوں نے گروتھ دکھائی ہے. اب یہ اٹ سیلف ایک اور بہت بڑا جھوٹ ہے, کیونکہ لائف سٹاک میں 4% گروتھ تھی, اس کو انہوں نے یوز کیا ہے ایوریج نکال کے. جو میجر ہمارے کراپس تھے وہ سارے کے سارے نیگیٹو میں ہیں, وہ سارے کے سارے کراپس نیگیٹو میں ہیں, اور صرف لائف سٹاک کو انہوں نے 4% کی گروتھ کو لے کے ایوریج نکال کے 2.7% کا جھوٹ اس ملک کی اور اس قوم کے سامنے رکھا گیا. اس طرح اور بھی کافی ایسے نمبر پلینگ گیمز ہوئی ہیں جس میں وہ صرف اور صرف اسٹیٹمنٹس اور ٹارگٹس ہمارے سامنے رکھتے ہیں جو پچھلے 2 سال ہیں. میرا سوال ان سے یہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں آپ نے کون سی چیز اچیو کی ہے, کون سا ایسا آپ نے اس ملک کو تحفہ دیا ہے, کون سا ریلیف آپ نے اس ملک کو دیا ہے, سوائے اس کے کہ آپ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, سوائے اس کے کہ آپ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں اور کچھ ٹائم کے بعد آپ انہی ٹارگٹ سے یو ٹرن لے لیتے ہیں. اگر ہم اوبیسلی اگر ایگریکلچر پہ ہی بات کرتے ہوئے میں اس لیے اس پہ زیادہ ایمفیسائز کر رہا ہوں کیونکہ ایگریکلچر وہ سیکٹر ہے جو اباؤٹ 18 to 19% جی ڈی پی میں
کنٹریبیوٹ کرتا ہے. ایگریکلچر سیکٹر وہ سیکٹر ہے جو 45% آف دا ٹوٹل لیبر فورس کو, پاکستان کی 45% آف دا ٹوٹل لیبر فورس کو امپلوائے کرتا ہے. ایگریکلچر سیکٹر وہ سیکٹر ہے جو کہ اباؤٹ 70 to 80% آف دا پاپولیشن جو کہ اربن رورل ایریاز میں رہتی ہے, ان کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کی لائف پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے. تو اگر ایسے امپورٹنٹ سیکٹر کو دیکھیں تو آج اگر اس بجٹ کے دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ اس میں اس سیکٹر کے لیے اور یا اس کو ریوائیو کرنے کے لیے یا اس کو گرو کرنے کے لیے انہوں نے کون سا ایسا پیکج دیا ہے. کوئی پیکج نہیں دیا گیا, کوئی اس کے اوپر بات نہیں کی گئی. اگر بات ان سے ہوتی ہے تو وہ صرف ان کے پاس 2-4 چیزیں ہیں کہ وہ پچھلی گورنمنٹس میں کچھ نہ کچھ لگا دیتے ہیں, اور اب ایک اور ان کو چیز مل گئی ہے کرونا, کہ جی یہ کرونا کی وجہ سے. اب اس پہ بھی اگر بات کریں تو کرونا کے اوپر سے اگر بات کر لیں تو جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے اس کا 3.3% نیگیٹو گروتھ تھا بٹوین جولائی لاسٹ ایئر ٹل فیبرری, کووڈ سے پہلے. تو وہ جس طرح کھوکر صاحب نے کہا کہ ہر چیز میں انہوں نے اپنا وہ حل نکالے ہوئے ہیں, تو چلیں کووڈ سے پہلے کی بات کر لیتے ہیں. اگر کووڈ سے پہلے کی بات کرتے ہیں تو 3.3% لارج مینوفیکچرنگ سیکٹر میں آلریڈی ہم نگیٹ کر چکے سے اپنا کووڈ کے آنے سے پہلے. یہ وہ سیکٹر ہے جو کہ 80% آف دا پاکستان مینوفیکچرنگ جتنی ہوتی ہے وہ اس کا 80% لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں ہوتا ہے, اور تقریباً 10% کے قریب آئی تھنک کہ جی ڈی پی میں ایڈ کرتا ہے, کنٹریبیوٹ کرتا ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ سیکٹر ہے جس کو آلریڈی کووڈ سے پہلے نیگیٹو میں جا چکا تھا, صرف اور صرف ان کی انکمپٹنس کی وجہ سے. اس میں اور کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ یہ وہ سیکٹرز ہیں جیسے ایگریکلچر ہے تو وہ 3.8 اور 4 کے بیچ میں اس حکومت کے آنے سے پہلے تھا. جو اپنا مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ 5-6% کے بیچ میں تھا. آج وہ سارے کے سارے نیگیٹو میں کرونا سے پہلے کیوں آ گئے؟ وہ صرف اور صرف ان کی انکمپٹنس ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کی پالیسیز ساری غلط ہیں, اور صرف یو ٹرن پہ کام چل رہا ہے. اس کے علاوہ اگر بات کریں انفلیشن کی, اس بار کہا گیا کہ جی پینشنرز کو یا جو سیلریڈ امپلائیز ہیں ان کی کوئی خاطر خواہ ان کی کوئی سیلریز میں یا پینشن میں انکریز نہیں کیا گیا, جبکہ ان کے خود گورنمنٹ کے فگرز ہیں کہ 9% یا ہمارے حساب سے ڈبل ڈیجٹس میں وہ انفلیشن ریٹ ہے. تو جو پچھلے سال جو ایک عام غریب بندہ یا سیلریڈ بندہ یا پینشنر وہ جو زندگی گزار رہا تھا, اس سال اس کی وہ جو سیلری یا جو پینشن ہے وہ 10% اس کے ویلیو کم ہو جائے گی, کیونکہ انفلیشن جب 10% اس سال بڑھے گی تو آٹومیٹکلی اس غریب بندے کو, اس سیلریڈ کلاس کو یا نیچے والی سیلریڈ گریڈز کو یا پینشنرز کو اب 10% کم پیسے ملیں گے گزارا کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے, بجٹ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی کنٹری کو مینیج کریں, بجٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کی لائفز کو بہتر کریں. کیا یہ بجٹ ہے کہ آپ اپنے لوگوں سے ان کے 2 وقت کھانے کے جو حق ہے وہ بھی چھین لیں؟ کیا یہ بجٹ ہے کہ آپ ان کو غریبوں کو ٹیکس کریں لیویز لگا کے, اور ان کو فردر کوئی بھی جس طرح کی انفلیشن ہے اس کے پروپورشنٹ ان کو پیسے نہ دیے جائیں, ان کو سیلری میں یا پینشن میں اور کمی کر دی جائے یا اسٹیٹس کو رکھا جائے تاکہ وہ اس بار انفلیشن کو وہ جو امپیکٹ ان کے اوپر آئے گا ڈیفینیٹلی انفیئر ہے. یہ سیدھی بات ہے. اگر امپلائمنٹ ریٹ کو دیکھ لیں تو انہوں نے کہا تھا, جس طرح کھوکر صاحب نے کہا کہ چلے کووڈ سے پہلے ہی بات کر لیں, کدھر گئی 1 کروڑ نوکریاں, کدھر گئے وہ 50 لاکھ گھر, کہاں گئی وہ باتیں کہ جی ان امپلائمنٹ کو ختم کر دیا جائے گا, جبکہ ان امپلائمنٹ 5.8% سے بڑھ کے میرے خیال سے ابھی 8.1% پہ آ گئی ہے, اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ آئی تھنک 9% ایکسپیکٹڈ ہے کہ ابھی 9% پہ چلی جائے گی. یہ کووڈ سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں سر, کووڈ کے اوپر ابھی ہم آ ہی نہیں رہے. چلے کووڈ کا جو نیچرل ایک ہے, ڈیفینیٹلی اس بار بجٹ جو ہونا چاہیے تھا 100% وہ کووڈ کو دماغ میں رکھتے ہوئے, اور جو ٹڈی دل ہے, جو لوکس اٹیکس پورے اس ملک میں ہو رہا ہے, اس ملک کی زراعت پہ, اس کو دماغ میں رکھتے ہوئے وہ بجٹ بننا چاہیے تھا. ہیلتھ کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے تھی, ڈیفینیٹلی وہ چیزیں نہیں کی گئی ہیں. لیکن
اکانومی کے اوپر جو آپ اتنی باتیں کرتے تھے وہ بھی تو اتنی زیادہ سفر کر رہی ہے کہ اس کے اوپر اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں. کچھ ایسی چیز اس بجٹ میں ہے ہی نہیں جس کو میں اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ڈائریکشن لیس بجٹ اور لٹرلی اپنا وداؤٹ اینی ڈائریکشن یہ بجٹ ہے. انکمپٹنس ہے ٹوٹل. جی ڈی پی کی گروتھ کو دیکھ لیں. اب باتیں ہو رہی ہیں کہ جو ٹارگٹ سیٹ تھے اب وہ ٹارگٹس پتہ نہیں کہاں چلے گئے. نیگیٹو 0.38 پہ آ گیا ہے. جو آپ کی جو ڈیفیسٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس بجٹ میں نظر آ گیا کہ وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اس کے علاوہ اگر ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھیں تو جو یہ لوگ باتیں کرتے تھے کہ ہم بوروئنگ کم کریں گے تو وہ بوروئنگ بھی اس بار بڑھتی جا رہی ہے. انشاءاللہ باقی ڈیٹیلز میں ہم آگے بھی آپ کے پاس ساری ڈیٹیلز لاتے رہیں گے. You want to come? آجو, come. Let her come through. باتیں تو میں سمجھتی ہوں ہو چکی ہیں. میں پرسپیکٹیو سے بات کروں گی خیبر پختونخوا کے, کیونکہ کل ہم نے وہاں ایک APC کا انعقاد کیا جہاں پہ تمام حزب اختلاف جو جماعتیں ہیں ہم نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب بہت ہو چکا, اب ہمیں کوئی لاہے عمل تیار کرنا پڑے گا. اور کیونکہ خیبر پختونخوا کا بجٹ بھی کچھ دنوں میں پیش ہو جائے گا تو اس حوالے سے بھی ہم پھر ایک APC پھر بلوائیں گے, کیونکہ بہت مایوس کن وفاقی بجٹ تھا. تو جنہوں نے وفاقی بنایا ہے انہوں نے یہ صوبائی بھی بنانا ہے خیبر پختونخوا کا, تو ہمیں کوئی وہاں اچھے کی امید نہیں ہے. اور لوگوں کی جو تکالیف ہیں وہ مصطفیٰ بھی بہت ڈیٹیل میں بتا چکے ہیں, نفیسہ شاہ بھی بتا چکی ہیں, کافی اس پہ بات ہو چکی ہے. تو میں مزید وقت آپ کا ضائع نہیں کروں گی کیونکہ آج کا اتوار کا دن بھی ہے. آپ لوگ اپنی چھٹی کو چھوڑ کے ہماری آواز پہ یہاں آئے ہیں. لیکن جہاں تک خیبر پختونخوا کا تعلق ہے وہاں ہیلتھ کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ اس وقت بہت بری حالت ہے. یہاں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو یہاں اسلام آباد کے ہسپتالوں کا حال ہے, وہاں تو ہمارے پاس آکسیجن کی بھی بہت کمی ہے. وینٹیلیٹرز تو ایک ایکسٹریم چیز پہ چلا جاتا ہے, عام جو آکسیجن ہے وہ اویلیبل نہیں ہے اسپتالوں میں, اور ڈاکٹرز کو کہا جاتا ہے کہ 2-3 دن انتظار کریں بندوبست ہو رہا ہے. یہ آپ سوچیں کہ 2-3 دن اس بندے کے لیے جس کی آکسیجن کی جو لیول ہے وہ گر چکی ہے, وہ 2-3 دن تک وہ اس کا انتظار نہیں کر سکتا, اس کے لیے وہ موت کا پروانہ ہے. تو یہ انکمپٹنس جو ہے جو وفاقی حکومت کی ہے اور جو خیبر پختونخوا کی حکومت کی ہے, کیونکہ یہاں تو 2 سال ہوئے ہیں, وہاں 7 سال ہو چکے ہیں, 7 سال سے ہم ان کو بھگت رہے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ کے توسط سے جو خیبر پختونخوا کے حالات ہیں اس کی گونج جو ہے وہ پورے ملک میں بتانی چاہیے. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو 7 سال کے ہم تبدیلی کا جو بھگت رہے ہیں وہ آپ کو تو 2 سالوں میں آپ لوگوں کی بس ہو گئی, ہمیں 7 سال ہو گئے. تو ہمارے ہمت کی آپ لوگ داد دیں. شکریہ. میرے کو کویسچنز آپ کر لیں. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. Thank you. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری بھی بس ہو گئی.